بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مذہب کا ماننے والا بنایا ہے، مذہب اسلام کا، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی طور پر اپنا محبوب دین عطا فرمایا۔ یہ وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال مغفرت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ ایمان و یقین کے ساتھ پڑھ لیا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے جنت میں داخلے کی ضمانت دی ہے، لیکن بدعمالی کی وجہ سے حسب بدعمالی بندے دوزخ اور جہنم میں بھی رہیں گے۔ جہنم کا ایک ایک لمحہ بندوں پر بہت گرا بار گزرے گا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ ایمان والوں یہ دعا مانگا کرو، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اللہ ہمیں جہنم اور دوزخ کے عذاب سے بچائیے، اس لیے کہ دوزخ کا عذاب ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دینے والا ہے۔ جہنم میں آدمی کے پینے کے لیے وہی پانی ہے جو انسان کا خون اور پانی ہے، پھر کھانے کے لیے اس میں جو ہے وہ کانٹے ہیں اور طرح طرح کے مسئلے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کہ جہنمیوں کا اوڑھنا بھی دوزخ اور بچھونا بھی دوزخ، اللہم حفظنا من بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو ہر لمحے اس کے جسم کا خون گوشت اور اس کی چمڑی جلے گی اور دوسرے لمحے پھر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اس سے ہمیشہ پناہ مانگیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول شریف میں تھا کہ آپ صبح و شام 10 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ کی یہ دعا بہت مشہور ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگنے کی عادت ڈال لے گا، انشاءاللہ اللہ اسے ضرور دوزخ سے بچائے گا۔ میں آپ کے بیچ آج کل جھوٹ کے موضوع پر کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا تھا، اور وہ اس لیے کہ جھوٹ اب فیشن ہو گیا ہے، جھوٹ اب چالاکی بن گئی ہے، جھوٹ اب کلا ہے۔ کلا، ارے بڑا کلاکار آدمی ہے، یعنی جو جتنا عقل مندی سے لوگوں کو بیوقوف بنا دے، جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو ٹوپی پہنا دے، آج کی دنیا میں اسے چالاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ برائی ہے بھائیوں جو انسان کو تباہ کر چکی ہے، دل سیاہ ہو گئے ہیں جی، ایمان بالکل کمزور پڑ گیا ہے، آدمی جہنم کے قریب آ گیا ہے، بلکہ بس اس کے موت کی تاخیر ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، جھوٹ بہت برا عمل ہے۔ بھائی یہ جھوٹ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو سچائیوں اور انسان کے سارے احوال کو سچائیوں پر رکھا ہے۔ یہ دنیا سچائیوں پہ چل رہی ہے۔ میں نے آپ سے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ یہ سورج جو وقت پہ نکل کر وقت پہ ڈوبتا ہے اور سورج اپنا کام کر رہا ہے، یہ سچائی ہے۔ ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ سورج کو چڑھاتا ہے کہ ایک سورج تو اپنا کام کر رہا ہے لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وہ زمین کو منہ چڑھاتا ہے، وہ آسمان کو منہ چڑھاتا ہے۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے پچھلے ہفتے آپ سے کہا تھا یہ آیت کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے ایمان والو بت پرستی سے بچو، بت کی پوجا کرنے سے بچو، بت کے سامنے جھکنے سے بچو، بت سے مرادیں مانگنے سے بچو، بت کو اپنا خدا بنانے سے بچو، اسی طرح ایمان والو جھوٹ بولنے سے بچو۔ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ علماء جن کا احسان امت پر بہت ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آخر ایسا کیا گناہ ہے جھوٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اے ایمان والو جھوٹ چھوڑ دو، اے ایمان والو کفر و شرک بت پرستی چھوڑ دو۔ تو کیا جھوٹ کا بت پرستی سے تعلق ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ ہاں، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کفر کیا ہے؟ کفر انکار کا نام ہے، اور جھوٹ بھی انکار ہے نا بھائی۔ کفر کو کفر کیوں کہتے ہیں؟ کفر کے معنی ہے اصل میں انکار کرنے کے۔ کیا آدمی نے اللہ کا انکار کر دیا، کہہ دیا یہ دیوی دیوتا میرے خدا ہے، تو یہ انکار ہی کیا نا، تو یہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا بھاری گناہ ہے۔
اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص یہ گناہ کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مسلمانوں، ہم جھوٹ جو بولتے ہیں اس سے بچیں۔ دیکھیے اسلام کی منطق میں، اسلام کی زبان میں سب سے گیا گزرا لفظ جو ہے لعنت ہے، لعنت۔ اور لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت اور اس کی نعمتوں سے دور ہونا۔ بھائیو، بہت محنت کرتے ہیں ہم، بہت کوشش کرتے ہیں ہم، رات دن محنت کر کے ایک کرتے ہیں جی بیوی بچوں کے لیے کہ وہ خوشحال زندگی جیے، اپنے لیے کہ ہم خوشحال زندگی جیے، لیکن جھوٹ کے ذریعے ہم خدا کی تمام تر نعمتوں کو رخصت کر کے اس کی لعنت اپنے اوپر ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے جی کہ اے ایمان والو ثم نبتہل، یہ بات وہاں کہی گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ اس کے غلط تعلقات ہیں، لیکن بیوی مانے نہیں، بیوی کے لوگ مانے نہیں، دار القضا میں مسئلہ چلا جائے تو قاضی کہے گا کہ چلو تم قسم کھاؤ اور 5ویں دفعہ یہ بات کہو کہ خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے جھوٹ بولا، یعنی آخری بات ہے بس، خدا کی لعنت، یعنی اب اس پر خدا کی کوئی مدد نہیں جو جھوٹ بولے گا۔ تو بھائیو، جھوٹ خدا کی لعنت کو لاتا ہے، اور اسلام کی زبان میں، اسلام کی منطق میں، اسلام کے نزدیک سب سے خطرناک عمل جو ہے وہ خدا کی لعنت ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جی جھوٹ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا چاہیے۔ قرآن مجید میں تو اللہ نے ایک بات اور بڑی عجیب کہی ہے کہ یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ جو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، بات بات میں دغا دیتے ہیں، بات بات میں انہوں نے جھوٹ کو سہارا کیا ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ فرشتوں سے دور ہیں، ان پر شیطان اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، ان پر شیطان نازل ہوتے ہیں، جس طرح نیک آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ نیک آدمی فرشتے کے ذریعے اپنا اچھا کام کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نیک آدمی کی زندگی میں کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کتنی لطافت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کتنی اچھائیاں ہوتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ فلاں بزرگ آئیں، ان سے مصافحہ کر لیں، آخر ایسی کیا چیز ہے بزرگ میں جو آپ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے کہ ہم اس کے بازو میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے جس سے ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں؟ بس یہی بات ہے کہ ان پر بکثرت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے اپنا تعلق استوار کر لیتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور فرشتے اس کی ہر موقع پر حفاظت کرتے ہیں، فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ خدا نخواستہ جھوٹ کو اپنا شیوا بنا لے، بس جھوٹ ہی کے سہارے چلے، تنزل نازل ہوتے ہیں ان پر علی کل افاک اثیم، تمام کے تمام ایسے لوگوں پر جو بڑے بڑے چال باز اور جھوٹے ہیں جی، اور انہوں نے یلقون السمع، اور انہوں نے جھوٹ ہی کو اپنی گفتگو میں ملا رکھا ہے، ہر کام جھوٹ پہ ہے، ہر کام ان کی بنیادی جھوٹ پہ ہے۔ تو ایسے لوگوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں، ظاہر ہے شیطان جس پر نازل ہوتے ہیں ان کے بارے میں پھر قرآن میں آگے ایک جگہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، سن لو ایمان والو، نمازی، روزے دار، عبادت کرنے والو، اس گمان میں مت رہنا کہ تم جھوٹ کے ساتھ جو پھل پھول رہے ہو یہ سب نقشہ ہے، نقشہ، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ ایک چیز نقشہ ہوتا ہے، ایک چیز حقیقت ہوتی ہے۔ آپ پارکوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شیر کا ایک مجسمہ بنا رکھا ہے، بچے اس مجسمے پر چڑھتے ہیں، کبھی اس کا کان کھینچتے ہیں، کبھی اس پر بیٹھ کر مچکتے ہیں، اس لیے کہ وہ نقلی شیر ہے، وہ دکھاوے کا شیر ہے، لیکن وہی شیر اگر خدا نہ خواستہ نکل آئے تو بچہ ہے، ابا جان کی چیخ نکل جائے۔ تو قرآن نے کہا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہدایت یافتہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔
بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سچ بولنے کا پابند کیا، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، مسلمانوں سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک اور تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کے نظر میں آ جائیں گے کہ خراب ہیں، لوگ اچھا نہیں کہیں گے، مگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم نے اس سب کو سچائی کے لیے برداشت کیا ہے، اللہ ہم کو عزت دے گا، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، اللہ صحت دے گا، اللہ قوت دے گا۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کے لیے سچ بولیں گے، اللہ کے لیے جھوٹ سے بچیں گے، تو اب گویا ہم اللہ کے ذمے میں ہیں، اور وہ بڑے مزے میں ہے وہ شخص جو اللہ کے ذمے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ جیسی برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔